بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مومنٹس ود امین میں خوش آمدید. ناظرین, آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ آج میرے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو ایک ایسے حلقے سے ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے ہیں جس حلقے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. اس حلقے میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. کچے کا وہ علاقہ ہے اور آپ ہر روز کچے کے والے سے نت نئی جو ہے وہ کہانیاں سنتے ہیں, بڑی بڑی داستانیں سنتے ہیں, اور یہ بھی سنتے ہیں کہ کچے کا علاقہ جو ہے وہ وہاں پر ڈاکو راج قائم ہے, مشکل ترین علاقہ ہے, محرومیوں سے شکار یہ حلقہ ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں. جتنے بھی مسائل ہیں وہ کم ہوں گے. آج ممتاز علی چانگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. ان سے جو ہے آج ہم کھل کر باتیں کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پر جو اس وقت موجودہ صورتحال ان کی چل رہی ہے پنجاب پولیس کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کریں, ان کے جو حلقے کی محرومی ہیں وہ بھی ڈسکس کریں, اور کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ بھی ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے. تو آپ میری آخری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ یہ پوڈ کاسٹ آخر تک ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ سر, آپ نے آج ٹائم دیا. سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ ممتاز علی کی چانگ کا جو حلقہ PP 266 پنجاب کا آخری حلقہ, پنجاب کا سب سے پسماندہ ترین حلقہ, پنجاب کا سب سے خطرناک اور حساس حلقہ ہے. وہاں سے آپ جو ہے ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہو کے آئے ہیں. سر وہ جو حلقہ ہے وہ اہل حکمراں سے کن مسائل کا طلبگار ہے اس وقت؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو. آپ نے تخت لاہور میں بیٹھ کے اور اس پسماندہ حلقے کی بات کر رہے ہیں. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم میڈیا کے تھرو اسمبلی میں اور اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے لوگوں تک اپنی آوازیں پہنچائیں اور اس پسماندگی جو ہے وہاں پہ اس کو بیان کریں. ہم خون کے آنسو روتے ہیں ہمیشہ سے. جب سے پاکستان بنا ہے تو اس آخری ٹیل کے حلقے کو نظر انداز ہی کیا جا رہا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے اس میں کام نہیں ہوئے. ہم بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں, اسی ترقی یافتہ پنجاب کا حصہ ہیں, مگر بدقسمتی سے جو ہے ان لوگوں کو وہ جو اس حلقے میں رہتے ہیں ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا. بہت سارے مسائل ہیں, میں ایک ایک بیان کروں تو شاید سارا دن ہی لگ جائے. شارٹ میں بتاؤں گا. سب سے پہلا تو تعلیمی نظامی وہاں کم ہے, ٹھیک, نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر. اگر آپ تعلیم نہیں ہوگی تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ اب پورے حلقے کے اندر 4 لاکھ کی آبادی, آج پاپولیشن بڑھی ہے, تو ایک بھی کالج نہیں ہے. ہم 70-80 کلومیٹر سفر کر کے ہمارے بچے کالجوں تک پہنچتے ہیں, اور وہ جن کے پاس تھوڑا بہت وسائل ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں. غریب کا بچہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ آج کل پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہم بھی گورنمنٹ کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. ہم پرائیویٹ اسکولوں میں ہر بندہ پے نہیں کر سکتا, ہر بندہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. جب آپ صرف لاہور کے اندر, گجرانوالا کے اندر, سیالکوٹ کے اندر, اکاڑا کے اندر اور باقی جگہوں پہ یونیورسٹیاں بناتے جائیں گے, کالج بناتے جائیں گے, آپ ہر طرح کی فیسلٹیز دیتے جائیں گے, تو ہمارے اندر وہ دل کے اندر نفرت بھی اس جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بڑھے گی, اور بد دعائیں بھی نکلیں گی کہ ہم بھی انسان ہیں. ہمارے ضرور ان شہروں میں آپ کریں, آپ ان لوگوں کو بھی ضرور دیں, ان کا بھی حق ہے, مگر ہمارے پاس کیا ہم اس میٹھے پانی کو ترستے رہیں گے ساری زندگی؟ ہمارے بزرگ میٹھا پانی کے لیے ترس گئے, بنیادی حق ہے جو وہ دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ ہاسپٹلوں کو ترستے رہے, ان میڈیسن کو ترستے رہے جو ہمیں نہیں مل رہی, یہاں مل رہی ہے لوگوں کو. ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں, ہم ریونیو بھی اکٹھا کرتے ہیں, ہم سب چیزیں کر رہے ہیں, ہم ملک کی ترقی میں اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں. مگر اگر ہمارے لوگوں کو آپ نظر انداز کریں گے, ایک کہ یہاں سے پیپلز پارٹی کا نمائندہ کیوں بنا ہے؟ پیپلز پارٹی کا نمائندہ اس لیے بنتا ہے وہ حق کی آواز پہ بات کرتا ہے, وہ خاموش نہیں ہوتا,
تو آپ کے نمائندے خاموش رہتے ہیں. آپ کے نمائندے جو میں یہ ان اقتدار والوں کو بتا رہا ہوں جو اس ٹائم اقتدار پہ بیٹھے ہیں، وہ آ کے خوشامد میں کبھی بات نہیں کرتے، ان کے اندر جرت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے، جو امیدوار ہے، جو ایم پی ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنی جرت دی ہے کہ اپنی قیادت سے اپنے لیے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے بات کر سکتا ہے، میٹنگ میں صاف باتیں بتا سکتا ہے، تنقید کر سکتا ہے اگر کوئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اور ہماری قیادت بڑے دل کے ساتھ سنتی ہے اور شاباش دیتی ہے کہ آپ کے اندر، ورکر کے اندر جرت ہونی چاہیے، ووٹر کے اندر جرت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حق ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ووٹ کا حق دیا ہے، عوام کو بڑے لوگوں سے بات کرنے کا حق دیا ہے. تو ہمارے پاس نہ کالج ہیں، نہ میٹھا پانی ہے، ہاسپٹل ہیں ٹوٹی پھوٹی، ڈاکٹر نہیں آتے، اور اگر اسکول ہیں تو ان میں استاد نہیں آتے، ٹیچرز نہیں آتے، کیونکہ کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ مختلف ٹائم میں بڑھتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی بیٹھے اقتدار کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں ایسے علاقے جو جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی حالات خراب ہوں اس کو ٹھیک کرنا اس گورنمنٹ کا کام ہے. حکمران تو اس وقت آپ کی پارٹی ہے، ساری ڈوریاں جو ہیں حکمرانی کی وہ تو آپ کی طرف، آپ کی پارٹی کی طرف ہے، زرداری صاحب کے پاس ہے. یہ زرداری صاحب دیکھیں، ہم بالکل اس چیز کو مانتے ہیں. ہم نے جس ملک کے اندر یہ حالات تھے 2024-23 میں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، ایسے ہی تو زرداری صاحب نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پارٹی نے صرف ملک کے لیے فیصلہ کیا. نہیں تو نون نے جتنی بھی ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھی، ہمارے ورکر کے ساتھ کی تھی، ہم کبھی اکٹھا بھی نہ ہوتے. ہم نے ملک کی خاطر، ہم نے ملک کو ترقی کی خاطر ہم نے یہ ساتھ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیستے جائیں اور آپ ہمیں اپنے پورے حق نہ دیں. ہم کم تعداد میں ضرور ہیں، مگر ہمارا پیپلز پارٹی کے لوگ آج بھی پنجاب میں بہت اکثریت کے ساتھ ہیں اور چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو. اور دیکھیں اس طرح کا الیکشن ہم بھی جیت سکتے تھے، ہم بھی کر سکتے تھے. ہم چاہتے ہیں جس کا مینڈیٹ ہو اس کو ملنا چاہیے. اور تو جو ہے پیپلز پارٹی اقتدار میں تو ضرور بیٹھیے، نام برائے نام بیٹھیے. آپ میری اسپیچیں دیکھیں، میں نے ہمیشہ حکومت میں بیٹھے حکومت پہ ضرور تنقید کی ہے، اور اچھے کام اگر چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہے اس کے لیے بھی ہم اس کو تعریف بھی کرتے ہیں، بہت اچھے بھی کر رہی ہیں. مگر جب تک جنوبی پنجاب کے اندر باقی کام نہیں کریں گے اور ہمیں نظر انداز کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم تنقید کریں گے اور ہم اپنا حق بھی مانگیں گے. اور ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے ساؤتھ پنجاب صوبہ بننا. ٹھیک بات ہے، بنیادی مسئلہ ہے. جب تک صوبہ نہیں بنے گا ہم اسی طرح، ہمارے بزرگ جدوجہد کرتے رہے، ہم کرتے رہیں گے، ہم تھک جائیں گے لوگ، اور یہ ہمیں صوبہ دینا نہیں چاہتے. اب تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی ہوں چاہے بغیر پارٹی ہو، ہم ایک اتنی بڑی تحریک یہ ساؤتھ پنجاب سے شروع ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ صوبہ اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو مجبور دینا پڑے. پیپلز پارٹی آپ کو پرمیشن دے گی سر اس تحریک کی؟ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی صوبے پہ ساتھ دیتی ہے تو ہم بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے. اگر پیپلز پارٹی نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ صوبہ بننا چاہیے، اگر پیپلز پارٹی نہیں، ہم آزاد حیثیت میں بھی تمام جو اس صوبے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ان پہ یہ فرض ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہمیں یہ صوبہ بنانا چاہیے. چانگ صاحب، کچے سے آپ کا جو زیادہ تر حلقہ جو ہے وہ کچے پر مشتمل ہے. تعلیم کے مسائل، صحت کے مسائل، روزگار کے مسائل اس حلقے میں سب کو پتہ ہے. ان کے حل کے لیے آپ عملی اقدامات کر رہے ہیں یا عملی اقدامات کرنے کا کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں میری ایک ذاتی فرد کی حیثیت سے جو میرے بس میں ہے میں تو اپنا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ وہ میرا دیکھ رہا ہے کہ میں سچی نیت سے کوشش کر رہا ہوں اور ان ایوانوں میں وہ آواز اٹھا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں اٹھائی. ہمارا کام ہے یہاں پہ آ کے نشاندہی کرنا
یہاں حکومت کا کام ہے ان نشاندہیوں پہ کام کرنا. کچے کا مین مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ وہاں تعلیم نہیں ہوگی، لوگ قلم کے بجائے ہتھیار اٹھائیں گے. ٹھیک بات ہے. جب آپ کے پاس نوکریاں نہیں ہوں گی تو وہ چوریاں کریں گے. ان کے پاس حالات بہتر ہوں گے تو ان چیزوں سے نکلیں گے. روڈ راستے نہیں ہوں گے، ہاسپیٹل نہیں ہوں گے، کسی طرح سے بھی اس اربوں روپے جب آپ جو ہے کچے کے لیے بھیج دیتے ہیں کچا آپریشن کے نام پہ، اور وہاں لگتے کچھ بھی نہیں ہے. تھانے تک نہیں بنے ہوئے، چوکیاں تک نہیں بنی ہوئی. پچھلے میں 6-7 سال سے دیکھ رہا ہوں آج تک پنجاب پولیس کے پاس وہ ویپن، وہ مشینری، وسائل نہیں ہے. مگر یہاں سے آپ دیکھیں پچھلی حکومت ہو یا یہ، دونوں حکومتوں نے کچے کے لیے پیسہ دیا، نہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، نہ ہی امن و امان ہوا. تو اس کو میرٹ پہ ہونا چاہیے. اور جو کرپشن اس کچے کے اس پہ ہوئی ہے، جو لوگ ملوث ہیں، اگر باقی لوگوں کو ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے تو کچے کے لوگوں میں جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو بھی ہاتھ ڈالا جائے. اور جنہوں نے یہ حالات خراب کرنے میں جن کے ہاتھ گندے ہوئے ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا صاحب چاہیے. پنجاب اسمبلی میں آپ اپنے حلقے کے حوالے سے بڑے چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل، اور وہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دل سے بول رہے ہیں اور آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں. کیا وہ آپ کو چیخو پکار ہے اس پہ عمل بھی ہوتا ہے یا وہ خط و کتابت تک محفوظ رہتی ہے؟ دیکھیں، چیخ و پکار تو میں نے آ کے جب میرے حلقے میں امن و امان نہیں ہوگا، لوگ لٹ رہے ہوں گے، لوگ اغوا ہو رہے ہوں گے، لوگ قتل ہو رہے ہوں گے، تو مجھے آواز اٹھانی چاہیے. اور اگر وہ نہیں اٹھاتا تو پھر مجھے MPA بھی نہیں رہنا چاہیے. جب میں نے یہ آواز اٹھائی تو مجھے قتل کی دھمکیاں آنے شروع ہو گئیں ڈاکوؤں کی طرف سے. پھر میں نے جب خاموش نہیں ہوا تو مجھے اسمبلی میں خاموش کرانے کی کوشش کی حکومت کی جانب پچھلی جو حکومت تھی. پھر جب میں نے پولیس کے ملوث لوگوں پہ بات کی جنہوں کی کچے کے اندر زمینیں ہیں، ہزاروں ایکڑ زمینیں رکھی ہوئی ہیں، کچے کے اندر بے گناہ لوگوں کو کچھ کو ڈاکو بنایا، کچھ کی زمینوں پہ قبضہ کیا، اور بے گناہ لوگوں سے رشوت بٹورنا، یہ کہا کہ جی یہ سہولت کار ہے. اس بندے کا اگر دور دور تک بھی واسطہ نہیں تھا، صرف پیسہ لینے کے لیے. ان پہ بات کی تو پولیس کی طرف سے مجھ پہ پریشر آنا شروع ہوا، میرے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، میرے اوپر جھوٹی FIRیں ڈالی گئیں. اس کے بعد بھی میں خاموش نہیں ہوا. اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اور حکومت کو چاہیے کہ کچے کے اوپر بہتر حکمت عملی کریں، ڈیولپمنٹ بھی دے اور امن و امان بھی بحال کرے. کچے کا علاقہ جو ہے وہاں پر سب کو پتہ ہے ڈاکو راج قائم ہے، عام شہریوں کے لیے نو گو ایریا ہے کچے کا، اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں سر. جی مجھے سر یہ بتائیں کہ اب تک جو ریاست کی ریٹ وہاں پر قائم ہو کیوں نہیں سکی؟ ریاست کدھر ہے؟ دیکھیں، ریاست صرف ہمیں نظر آتی ہے ان بڑے شہروں میں یہاں ترقی کی کوشش کرتے کرتے، مگر ان کی بے سود جائے گی. ٹھیک ہے. 2018 میں بھی ان شہروں کو بنایا، اس تخت لاہور کی جو ہے وہ جو حکومت میں بیٹھے لوگ تھے، 2018 میں بھی ووٹ نہیں دیا ان لوگوں نے. 2024 میں بھی اسی طرح ووٹ اس طرح نہیں ملا. شہر تو بنا دیے. اگر یہی احسان ہمارے اس پسماندہ حلقوں پہ کرتے تو شاید وہاں سے ملتا. حکومت کو چاہیے کہ ایک میرٹ کمیٹی بننی چاہیے کہ کچے کا امن و امان کیسے بحال ہو سکتا ہے، کیا کیا مسائل ہیں. آپ بیٹھے چند بابو بھیج دیں اور جن کو کچے کے اور ساؤتھ پنجاب سے الف بے کا بھی پتہ نہ ہو، الف بے کا بھی پتہ نہ ہو، اور وہ وہاں سے اپنی میٹنگز کر کے آ جائیں. ہم بیٹھیں، ہم وہاں کے وارث ہیں. ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، ہمارے بے گناہ لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں، ہمیں لوٹا بھی جا رہا ہے. اور اگر کچھ بندے بچ جاتے ہیں تو وہ پھر پولیس لوٹ رہی تھی. اب تھوڑا سا کچھ پولیس نے کام کیا ہے، مگر 6-8 مہینے سے کم از کم پولیس میں رشوت کم ہوئی ہے. پہلے تو ہمیں رشوت سے بھی لوٹا جا رہا تھا. یہ تو اپنی شیڈ کریں گے پھر مریم کو، وزیر صاحبہ کو.
دیکھیں کچھ بہتر کیا ہے تو اس پہ تعریف کر رہے ہیں آپ. جی کچھ کام اچھے کریں گے ہم اپنی پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے بھی تعریف کریں گے، مگر جنہوں نے ہمیں برباد کیا ہمارے لوگوں کو، جن کو اس حالات میں ڈالا ہے، ان کو بھی پکڑنا چاہیے. میں ایک آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جب وہ کرپشن پہ پولیس والے ڈسمس فرام سروس ہو جاتے ہیں، وہ آئی جی صاحب سے بھی اپیل خارج ہوتا جاتی ہیں، تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ اگر یہ ہمارا جو ہے پوڈ کاسٹ سن سکیں، اگر ان کے پاس ٹائم ہوا یا کوئی کلپ چلا گیا، تو جو پولیس کا ٹریبیونل بنا ہوا ہے اس کو بھی جو ہے ایسے ایماندار لوگ لگانے چاہیے. جو بھی کرپٹ آتا ہے وہاں پیسے دیتا ہے اور چوتھے دن بحال ہو جاتا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ وہ بحال ہو جائے گا. جو اس طرح کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، جنہوں نے کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بنائی ہیں، جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. نہ وہ ٹریبیونل سے بحال ہونے چاہیے، نہ آئی جی صاحب بحال کرے، بلکہ ان کو سزا ان کی سزا جیل ہونی چاہیے. اچھا چنگ صاحب، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کچے میں، بڑی دردناک حقیقت ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ پولیس کو بری طرح نشانہ بناتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، عام شہروں کو اغوا کرتے ہیں، پھر 72 کروڑ روپے لیتے ہیں. اس ساری صورتحال میں ریاست کی مشینری کی طرح ترقی یافتہ دور ہے، ہم کہاں سے کہاں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریاست کی طرح، اور ریاست ہر دفعہ کچے کے ڈاکو کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیکتی ہے؟ آپ تو وہاں رہنے والے ہیں، چیزوں کو گراؤنڈ سے جانتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ اربوں روپے آپ نے کچے پہ دیے ہیں تو ان کو ایسی پوسٹیں ہوں جن پہ وہ سیف ہوں. ان جوان جو پولیس والے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، ہم ان کے لیے بھی بڑی دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ان کو صحت والی زندگی دے اور یہ سیف اس طرح کچے سے واپس اپنے گھروں تک جائیں. جب ان کے پاس وہ پوسٹیں نہیں ہوں گی، وہ ویپن نہیں ہوں گا، وہ اے پی سیز نہیں ہوں گی، تو وہ کس طرح کریں گے؟ اگر آپ ان کے 4 بندے اگر ڈاکوؤں کے اٹھائیں گے، وہ آپ پہ اٹیک کریں گے، ان سے کوئی اچھی امید آپ نہیں رکھ سکتے. مگر یہ کہ اچھی حکمت عملی جوڑنی چاہیے. جب آپ کے دیکھیں مشینری تو دور بعد کی بات ہے، اگر آپ نے نہیں دینی نہ دیں، مگر کچے کے اندر جب آپ کے اندر کالی بھیڑیں بیٹھی ہوں جن کے رابطے ڈاکوؤں کے ساتھ ہوں، آپ کی ہر خبر ڈاکوؤں تک پولیس والے پہنچائیں اور آپ کے ویپن تک وہ وہاں پہ اندر پہنچائیں. ہمارے پاس تو ویڈیو کلپس ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہیں، پولیس والے خود ڈاکوؤں کو ویپن دے رہے ہیں. اور جب وہ 4 بندے اغوا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں 5000 بلیٹس بھی دے دیں، ہمیں اتنی G3s بھی دے دیں، اتنے ہمیں جو ہے وہ بائکس بھی پہنچا دیں، اتنے پیسے بھی دے دیں. غریب بندہ تو اپنے ڈر سے دے آتا ہے. جب پولیس دے آتی ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں تو شرمندگی کی بات ہوتی ہے حکومت کے لیے بھی اور ہم پارلیمنٹیرین کے لیے بھی. یہ ایشو آپ بار بار پنجاب اسمبلی میں اٹھا چکے ہیں کہ وہاں پر پولیس کے افسران، پولیس کے اہلکار ملوث ہے، گٹھ جوٹ موجود ہے. رضوان گوندا صاحب کو بھی آپ نے استحقاق کمیٹی کے سامنے اس پہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی، بلایا تھا، اس میں بھی بہت سارے ایشوز آپ نے بتائے تھے. آج بھی آپ اس موقف پر قائم ہے کہ اب بھی اس وقت تک بھی جب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں وہاں پولیس اور ڈاکو گٹھ جوٹ ہے کچے میں؟ ابھی میں بتاؤں کہ ابھی وہاں پہ ایک نئے ڈی پی او لگے. جب بھی کوئی نیا ڈی پی او لگتا ہے، جو بندے پولیس والے ملوث ہیں انسپیکٹر لیول تک، ان لوگوں کے تعلقات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا ڈی پی او لگے، ہم اسی طرح اپنی کمائیاں کریں. اگر وہ بیٹھیں یونیفارم میں تب بھی وہ کچے والوں کے ساتھ رابطے میں، اور باہر نکلیں ڈسمس فرام سروس ہوئے تو تب بھی اپنی پولیس کو کمزور کرنے میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. ابھی بھی جو حالات خراب ہیں اس میں میجر رول چند پولیس والوں کا ہے جو کچے کے حالات خراب کرنے میں. اور اس رحیم یار خان کی میں نے تو پبلک نام کیا ہوا ہے، پبلک نام ہوئے میں پوری سی ایم سیکٹریٹ کی لسٹ ہے. دیکھیں میں ان کے نام لے کے ان کی اہمیت اتنی نہیں بڑھانا چاہتا. سی ایم سیکٹریٹ کی ایک لسٹ نکلی، اس میں وہ شامل ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے ساتھ ملوث ہیں،
یہ بے گناہ لوگوں کے ساتھ پیسہ لیتے ہیں، ان کی کچے میں زمینیں ہیں، تو سی ایم صاحبہ یا وہ منسٹر صاحبان یا آئی جی صاحب یا باقی ایجنسیاں ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن کیوں نہیں لیا کہ ان کی زمینیں بھی ضبط کریں، ان کے جو ایسٹس ہیں، بے نامی ایسٹس ہیں، ان کو ضبط کریں، جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اس کی سزا ایک ایگزامپل کے طور پہ بنائیں تاکہ باقیوں کے لیے بھی ایک مثال بنے۔ تو میں تو 1.5 سال سے اس حکومت میں، 4 سال اس حکومت میں اتنی آوازیں اٹھائی ہیں، اتنا بولا ہوں، اتنے میں نے ثبوت دیے ہیں، اور میرے ثبوت میں نے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ان کے خلاف ثبوت دیے ہیں۔ کچے کے حالات بہتر ان کے خلاف کاروائی ایکشن کیوں نہیں ہو رہا سر؟ وہ اتنے طاقت ایجنسیز کو دے دیے، سی ایم سیکریٹریٹ میں دے دیے، ایویڈنس اسمبلی میں آپ نے دیے، اس طرح کے کمیٹی جو آپ کی ہوتی ہے تحریک استحقاق جمع کروائی آپ نے۔ ان کے اتنے سورسز ہیں کہ وہ آر پی او آفس کو بھی اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں۔ آر پی او آفس تو گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر آتا ہے نا۔ اگر میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ ایس ایچ اوز لیول کے بندے نہیں ہیں، اور جو بھی ہیں ملوث ہیں وہ آئی جی آفس کو بھی اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں۔ وہ مجھے نہیں پتا ان کے پاس کون سی وہ گیدڑ سنگھی ہے، صرف مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پیسہ ہے۔ جب آپ ان سے پیسہ ہائی لیول پہ بھی پیسہ دے سکتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے بالکل جا رہا ہے۔ اگر نہیں جا رہا ہوتا تو اب تک ایکشن ہو چکا ہوتا۔ اب تک وہ ایک بندے کو کل میں نے سنا کہ ٹریبیونل سے بحال کر دیا، ایسے بندے کو جس کی 1000 ایکڑ سے اوپر زمین کچے کے اندر، نہ باپ کی نہ دادا کی میرے خیال میں، تو اس کو بحال۔ دیکھیں اگر اس طرح کا انصاف یہاں ہوگا تو دوسرا پولیس والا بھی پھر اسی طرح کا کرائم میں ملوث ہوگا۔ صاحب یہ آپ نے ایویڈنس بھی کہتے میں دیے ہیں، بار بار بولے بھی ہیں اس گٹھ جوڑ کے خلاف۔ دوسری جانب جو پولیس افسران ہیں، میری کچھ افسران سے بات ہوئی ہے، ڈی پی او صاحب سے بھی کچھ میں نے انفارمیشن لی، اور بھی جو لوکل ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہمارے خلاف کارروائی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم تو کلیئر ہیں، جو چانگ صاحب نے ثبوت دیے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چانگ صاحب خود ان کے کچے میں زمین ہے، وہ خود ڈاکوں کی سہولت کاری کرتے ہیں، اور جب ہم ڈاکوں کے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈاکوں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کے جو رابطے میں ڈاکو ہیں ان کو مارتے ہیں، ان کے بھائیوں کو مارتے ہیں، گھر گراتے ہیں، تو چانگ صاحب جو ہے اس لیے ہمارے خلاف اسمبلی میں جاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے سر پولیس افسران کا۔ دیکھیں ان کا موقف لاکھوں لوگوں کے سامنے، میرا موقف ٹھیک تھا۔ میں نے کوئی جو ہے وہ اس میں بیٹھا تھا، اپوزیشن میں پچھلے 5 سال بیٹھا تھا، میری حق کی آواز تھی، تو مجھے اللہ نے دوبارہ کامیابی دی، لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوئے۔ کچے کے اندر تو جس کو کچا سمجھتے ہیں ہے پکا اصل، ہم وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں کے پیدائشی ہیں، وہاں پہ میرا حلقہ ہے، میں کیسے نہیں جاؤں گا؟ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ تو ڈاکو، میں کہتا ہوں چور کو بھی نہ چھوڑیں۔ میں کہتا ہوں پہلے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اب پولیس کی ایجنسیوں کے پاس میرٹ نہیں ہے، آئی ایس آئی، ایم آئی بی، ان کی رپورٹیں دیکھیں۔ اگر چانگ صاحب ملوث ہے تو چانگ صاحب کو نہ سیاست کرنے کا حق ہے، نہ ہی وہاں رہنے کا حق ہے، پھر اس کو سزا کا حق ہے۔ اگر میں ملوث نہیں ہوں تو پھر ان جن ڈی پی او نے، جن ایس ایچ اوز نے، جنہوں نے آپ کو کہا ہے، میں تو کہتا ہوں میرٹ کی انکوائری ہو، کون کون سہولت کار کچے کے اندر ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہیں، سب کو ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ عوام تعین کیسے کرے؟ دیکھیں نا، پولیس والے بڑا اسٹرانگ موقف ہے آپ کے خلاف، وہ موقف دیتے ہیں، آپ کا بڑا اسٹرانگ موقف پولیس والوں کے خلاف ہے۔ ایک عام آدمی، عوام یہ تعین کیسے کرے گی کہ یار پولیس والے ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ایم پی اے صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اب ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوتی، وہ ڈسمس ہوتے ہیں، بحال ہو کے پھر واپس آتے ہیں، تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار پولیس کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے۔ عوام کا میں آپ میڈیا کے دوستوں کو کہوں گا کہ عوام کے اندر جا کے عوام کی دلوں کی بات سنیں، وہ آپ کو پھر بتائیں گے، خوف میں نہیں بتائیں گے۔ ایک ایم پی اے وہاں کے، میرے علاوہ کتنے ایم پی اے ہیں جو ساؤتھ پنجاب سے یا کچے کے علاقوں سے آ کے بات کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ہماری بات سنی نہیں جاتی، ہماری بات پہ یہاں عمل نہیں ہوتا، تو لوگ اس لیے خاموش ہوتے ہیں۔ عام بندہ کیسے ان ایوانوں تک بات پہنچائے؟ عام ہر بندہ، ان کی بد دعائیں بھی ان کے پیچھے ہیں اور دعائیں ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر
ممتاز چانگ ملوث ہوتا تو ممتاز چانگ بلٹ پروف گاڑیاں لے کے کیوں پھرتا، ایس ایس جی کے گن مین لے کے کیوں پھرتا، سیکیورٹی گارڈ کیوں رکھتا؟ میرا تو لاکھوں روپے کا ایکسپنس ہے ہر منتھ کے صرف سیکیورٹی کے، میری تو پرائیویسی ختم ہو گئی ہے، میری فیملی کی پرائیویسی ختم ہو گئی ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے کسی بھی پروگرام میں اپنی مینیج کر کے اگر نہ جائیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہاں سے کوئی بدماش، کوئی ڈاکو یا یہی پولیس والے ہمارے اوپر حملہ کرا دیں۔ چانگ صاحب، اگر عدالتی کمیشن بنایا جائے، اعلیٰ سے عدالتی کمیشن بنایا جائے جو کچے کی صورتحال پہ تحقیقات کرے، جو پولیس پہ تحقیقات کرے، اور جو سیاسی کردار ہے اگر کچے میں ہے ممتاز چانگ کا یا باقی سیاسی کردار، اس کمیشن کے سامنے آپ غیر مشروط پیش ہوں گے؟ بالکل، میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی ہائی کورٹ لیول کا اس طرح کا اگر عدالتی کمیشن بنے، یا ہمارے ملک کی جن کے پاس اس سے بہتر انفارمیشن نہیں ہے، جو اس میں ایکسپرٹ ہیں ایجنسیز، جو آرمی کی، میں تو اس پہ بھی ہوں کہ آرمی کی ایجنسیز اس کو وہ دیکھے۔ اگر کوئی بھی بندہ، میں ہوں یا دوسرا، میں ہر جگہ پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ وہ لوگ پیش نہیں ہوں گے کیونکہ ساری چیزیں عیاں ہوئی پڑی ہیں، سب چیزیں پوری دنیا کو پتہ ہے۔ حلقے میں آپ 2 دن صرف آ کے کسی سے سیکریٹ بتائیں نہیں جی میں کس مقصد سے ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون لوگ ملوث ہیں، کون سہولت کار ہیں، اور کس نے یہ کچے کے حالات خراب کیے ہیں۔ ممتاز علی خان چانگ کے خلاف سوشل میڈیا پہ بڑی ایک کمپین چل رہی ہے، صدقہ کی مختلف آئی ڈیز ہیں، اس میں اب خاص طور پہ جو آپریشن ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، سندھ پولیس نے کیا ہے، اس میں لے کے جو میں ایک فیس بک پہ ایک آئی ڈی نکال کے ایک تحریر پڑھنا چاہ رہا ہوں سر، اگر 2 منٹ مجھے اجازت دیں۔ جی جی، تو اس تحریر کا آپ جواب دیں، نام بھی بتاتا ہوں سر میں اس کا آپ کو، اور آپ اس پہ، کیونکہ آپ کے خلاف یہ ایک نہیں ہے، مسلسل یہ ایک پوری کیمپین ہے جس میں وہ یہ سر آگے، ٹھیک ہے جی، یہ جی نواز والا صاحب ہیں، پنجاب پولیس کی یونیفارم پہنا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے جی، وہ لکھتے ہیں جی 5 دن قبل سندھ پولیس کے ڈرون اٹیک سے ہیڈ منی کے اشتہاریوں قابل سکھانی، تنویر اندھڑ، گل حسن ڈولائی گینگ کے ارکان زخمی ہوئے۔ اسی روز نواز آباد، جو آپ کا جگہ ہے، نواز آباد سے عطائی ڈاکٹر طارق رشید اور ایک ممتاز سیاسی شخصیت، یعنی کہ وہ شراب کی طرف کرے، اور گن مین ملازم شاہد عزیز عباسی، جو کہ دونوں نواز آباد کے رہائشی ہیں، فرسٹ ایڈ باکس اور میڈیسن لے کر کچا رجوانی پہنچ جاتے ہیں، جن کو کل سندھ پولیس اور رینجر نے گرفتار کر لیا ہے اور جنہوں نے ڈاکوؤں کی سہولت کاری کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ اب اس ڈاکٹر اور اس کے ساتھی کی سرجری تو سسٹم بلا شبہ کرے گا، لیکن دوران تفتیش اب کچھ سوال ان سے کلیئر کر لیں، وہ ان کو کہہ رہا ہے سر، سندھ والوں کو، آپ کو سب چیزیں عیاں ہو جائیں گی۔ آخر اس عطائی ڈاکٹر طارق رشید اور اس کے دوست شاہد عباسی، ان کچے کے ڈاکوؤں سے کیا مفادات ہیں؟ یہ صرف مورے ہیں، پیچھے ماسٹر مائنڈ پکے کے بڑے ڈاکو ہیں، جن کو تنویر اندھڑ، قابل سکھانی، گل حسن ڈولائی، احمد جلو بکھرانی کے مرنے سے نقصان ہوگا، اور جن کے لیے کچا آج بھی کرمنل گینگ کو بچانا کس قدر ضروری ہے۔ فوراً نواز آباد سے میڈیکل ایڈ پہنچ جاتی ہے وہاں۔ نواز آباد میں مخصوص پکے کے ڈاکو اشارے پر جرم ہوتا ہے۔ موٹر وے سے نواز آباد سے ہی اغوا کیوں ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے رہائش طرف اشارہ کرے۔ پولیس ملازم نواز آباد ہی شہید کیوں ہوتے ہیں؟ نواز آباد اڈے کے غریب دکاندار ہی کیوں اغوا ہوتے ہیں؟ نواز آباد بدامنی کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ طے ڈاکٹر کے شخصیت کی دکانوں کا کرایہ دار ہے، وہ آپ کا کہہ رہا ہے، اور اس کو کس کی سرپرستی حاصل ہے؟ شاہد عباسی کس شخص کا ملازم ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی آپ کا ملازم ہے، اشارہ آپ کی طرف کر رہا ہے۔ مجھے تو پتہ ہے، میں نے تو اس گندے سسٹم کو، ان مکروہ چہروں کو ننگا بھی کیا اور ان کے ملازموں کو پولیس ملازمت شہادت کیس میں چالان بھی کیا ہے، اور پکے کے بڑے مگرمچھوں کو جب کالی بھیڑوں نے آگاہ کیا تو فوراً چیخے بند، اور سندھ چیخیں اور سندھ نے سنی چیخیں، اور وہ ٹرانسفر کے لیے بھاگے، ٹھیک ہے، جس طرح کیا کہ بہت لمبی تحریر ہے، تو وہ اشارہ کر ہے کہ جو بھی پکڑے گئے سندھ پولیس سے پکڑے ہیں، وہ چانگ صاحب کا ایک گن مین ہے، اور ایک ان کی دکان میں، جو ذاتی دکان ہے، وہاں کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پٹرول پمپ پہ وہ ہے، ان کا کلینک ہے۔ تو یہ الزام ہے سر آپ پہ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ دیکھیں، یہ جس آئی ڈی کی آپ بات کر رہے ہیں، جس نے یہ لکھا ہے، ٹھیک، اس بندے کا کردار یہ ہے کہ ایسی گھٹیا غلط پوسٹیں آئیڈیاں رکھنے سے یہ ڈسمس فرام سروس بھی اسی پہ ہوا ہے۔ 8 مہینے 10 مہینے ابھی بھی ڈسمس سروس ہے، ٹریبیونل میں چل رہا ہے اس کا، مگر ان کے اوپر
اور بھی ایلیگیشن پروف ہو چکے ہیں جو ہے کرپشن کے بھی اور باقی چیزوں پہ بھی امید ہے ان پہ بھی ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی آلریڈی اسی بندے کے اوپر 3 ایف آئی آریں، 2 ہیں یہ آئیڈیوں کی اور ایک ایف آئی آر اور ہے، 3 ایف آئی آر اسی بندے کے اوپر ہیں آپ کی مدعیت میں؟ ہاں آپ کی مدعیت نہیں، میرے ایک سیکٹری کی مدعیت میں ہے، 2 اور لوگوں کی مدعیت، ایک ایف آئی اے کی طرف سے ہے، ابھی ریسنٹ ملتان ایف آئی اے نے اس کے اوپر ایف آئی آر کی ہے، اس کی تو پوسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر بات اصل میں جو ہے وہ میں بھی ظاہر ضرور کرنا چاہتا ہوں، نواز آباد جو چھوٹا سا ایک قصبہ ہے وہاں پہ میری 100 دکانیں ہیں، یہ جو جس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ڈسپینسر ٹائپ ہیں، اصل میں نے دیے ایک رحیم صادق آباد کا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، میں نے اس کو یہ ہاسپٹل دیا تھا رینٹ پہ، شاپ تھی، انہوں نے خود ہاسپٹل بنایا بھی انہوں نے خود، میں نے صرف سمپل شاپ دی، تو شاپ دینا جرم نہیں ہے ڈاکٹر کو، مگر اگر کوئی بھی کسی طرح سے بھی کچے کے لوگوں کے ساتھ ملوث ہے یا ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے سیاست دان ہو، میں کہتا ہوں اس کو بالکل اس کو سزا دینی چاہیے، اور میں نے خود بھی سندھ پولیس سے کہا ہے جنہوں نے ان کو اریسٹ کیا، میں نے کہا جی ان کے لازمی آپ دیکھیں کہ ان کو بھیجنے والا کون ہے، جو بھیجنے والے ہیں، شاہد عباس آپ کا گن مین نہیں ہے؟ نہیں، میرا کوئی گن مین نہیں ہے، شاہد اب میں بلکہ دونوں کو بائی فیس تو جانتا ہوں گا کیونکہ اس علاقے سے ہیں، مجھے یہ یاد نہیں ہے، گن مین میرا نہیں ہے، اگر میرا گن مین ہو تو پھر تو میں ہوں نا، پھر یہ جو ہے میرے خیال اسی ڈاکٹر کے پاس کام کرتے ہیں شاید، اور وہاں سے یہ اگر آج انہوں نے سہولت کاری کی ہے تو پہلے بھی یہ کرتے ہوں گے، بلکہ یہ میرے لیے بھی زیادہ فکر کرنے کی بات ہے کہ اس علاقے میں اس میرے شاپ کے اندر رہ کے اگر کچے کے لوگوں کے ساتھ ملوث ہیں تو میرے لیے بھی دشمنی ہے، کیونکہ مجھے بھی تھریٹ ہے، تو میں کیسے برداشت کروں گا کہ وہاں کے لوگ سہولت کاری کریں اور میں خاموش بیٹھا رہوں؟ میں تو بالکل اپنی لوکل سطح پہ، اپنی برادری سطح پہ بھی ہم بالکل ان سے بات کر سکتے ہیں، اور پولیس کو آج بھی میں، اب وہ راجن پور پولیس کے پاس ہیں، میں آج آپ کے اس سے بھی ویسے بھی میں آر پی او سے اور ڈی پی او سے بھی بات کروں گا کہ ان کی بالکل میرٹ انکوائری کریں، اور جس کے کہنے پہ گئے اور کیوں گئے اور اس حالات میں کس نے بھیجا ہے، تو اس کو ہو سکتا ہے یہ ہاتھ بھی انہی چند پولیس والوں کے گریبان تک جائیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ممکن یہ بھی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ کلیئر ہیں کہ آپ کا نہ گن مین نہ آپ کا تعلق نہ آپ نے بھیجے ہم کو؟ میں اس چیز کی میرٹ انکوائری میرے خلاف ہو، میں اس کے سامنے بھی پیش ہو سکتا ہوں، میں اپنی صفائی بھی دے سکتا ہوں، میں حلفیاً کہہ سکتا ہوں مجھے کسی چیز کا علم بھی نہیں۔ بات ہی ختم، حلفیاً کہہ رہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ چنگ صاحب، بجلی چوری کا مقدمہ درج ہوا تھا آپ پہ، ایک ڈی پی او رضوان گندل نے جو کمیٹی کے سامنے پیش ہوا تھا، وہاں پہ اس نے شروع بھی وہیں سے کیا تھا کہ میں نے جب جی ان کا چوری پا مقدمہ ہوا، یہ باہر چلے گئے، پھر آپ کا ملازم چلان بھی ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک الزام ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پہ کہ 74 قریب جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بجلی چوری میں چالان بھی ہوئے ہیں مقامی تھانے سے، تو یہ کیا ماجرا؟ اتنا امیر ترین آدمی ہے، اللہ نے وسائل دیے، تو بجلی چوری میں کیوں ملوث ہیں آپ؟ دیکھیں، جو بندہ سیدھا ہو نا اس پہ کیچڑ اچھالنا، جو برداشت کرتا ہو اس پہ ہر بندہ اٹھا لیتا ہے، کسی بڑے طاقتور کو، کسی فیوڈل، کسی رائس کو، کسی نواب کو آپ نہیں انگلی اٹھا سکتے، مجھ پہ اٹھانا میں برداشت کرتا ہوں، کہ دل سے سہتا ہوں، اور کسی کی کوئی ری ایکشن میں نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ بجلی چوری میں کروڑوں روپیہ ٹیکس دیتا ہوں، پاکستان کے ان پارلیمنٹیرین میں ٹاپ لسٹ میں ہوں جو ٹیکس دیتے ہیں، تو ایک بجلی چوری، میرے پاس 500 250 کے وی اے کے جنریٹر ہیں، اور یہ رورل ایریا ہے، وہاں پہ بجلی برائے نام آتی ہے۔ اچھا، پھر جو ہے یہ بھی جب اس پولیس والوں کے خلاف انہوں نے پورا پلان کیا، کچھ سیاسی کر کے، انہوں نے کسی طرح بھی ڈرامہ کر کے، میں ملک سے باہر تھا، اور اس گھر پہ نہ میرے فیملی رہتی ہے نہ میرا بھائی رہتا ہے، جب میں ملک سے یا کراچی سے یا لاہور سے واپس جاتا ہوں تو وہاں ہوتا ہوں، کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا جب انہوں نے چھاپا مارا کہ جی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ کیا وہاں پہ میں نے ٹیکسٹائل مل لگائی ہوئی ہے، کوئی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں جو میں بجلی چوری کر رہا ہوں؟ اور بات یہ ہے کہ وہی جب
لاہور سے کمیٹی بنی پولیس کی کہ یہ ایف آئی آر کیسے ہوئی. محسن نقوی صاحب نے انکوائری, میں نے کہا جی مجھے میرٹ پہ انکوائری کریں. ڈی آئی جیز یہاں سے گئے, اسپیشل برانچ والے تھے, دوسرے تھے, وہی اسی انکوائری نے وہ ایف آئی آر جھوٹی ثابت ہوئی, وہ ختم ہوئی ایف آئی آر, خارج ہو گئی, خارج اسی ٹائم خارج. میں نے الیکشن اس کے بعد کنٹیسٹ کیا ہے. دوسری بات ہے کہ بجلی کے چوری کے پرچے, وہ رشتہ دار, ایک تو میرے حلقے میں ایک بھی رشتہ دار نہیں ہے میرے حلقے میں. دوسری چانگ برادری, چانگ برادری. بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جو بجلی والے بھی ہیں نا, سب سے بڑے چور تو وہی ہے, کیونکہ گھر بیٹھے لوگوں کو میٹر ریڈنگ بھیج دیتے ہیں, بجلیاں بھیجتے نہیں ہیں. جہاں وہ اپنی بجلی چوری کرا رہے ہوتے ہیں انڈسٹریل ایریا میں, وہ ان غریبوں پہ لوڈ ڈالتے ہیں اور بل بھیج دیتے ہیں. پھر 6 مہینے جا کے ان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آریں کر دیتے ہیں. وہ تو وہاں صرف چانگ برادری پہ ایف آئی آریں نہیں ہیں, وہ تو ہر چوتھے بندے پہ ایف آئی آر ہے. چانگ صاحب عالمگیر گوشت کو جانتے ہیں, نام سنا ہے آپ نے, کشمیر کے رہنے والے؟ جی جانتا ہوں. اشتہاریہ اس کی ہیڈ منی 50 لاکھ ہے. تو اس کی ایک پوسٹ شیئر ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ آپ کے بھائی, آپ کے جو آپ کا پیج ہے اس پہ پوسٹ لگی ہے, پھر ڈیلیٹ ہو گئی, اس کے اسکرین شاٹ بھی لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو وہ وہاں کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی جو اسٹار ہیں ان سے اور آپ سے ان کے بہت قریبی تعلقات بھی ہیں, یہ الزام ہے. اور ممتاز چانگ صاحب اس کو بری کروانے کے لیے آج کل بڑے سرگرم بھی ہیں. اس الزام میں صداقت ہے؟ دیکھیں, عالمگیر کوش ایک بڑے گھر سے ہے, اور عالمگیر کوش برادری کا اور ڈرک برادری کا وہاں پہ ایک خاندانی کوئی وہ ایشو ہوا, انہوں نے کوئی قتل مغالطے میں چیزیں ایسی ہوئیں جس میں خاندان دشمنی ہو گئی, یہ دشمنیوں کی ایف آئی آریں ہوئیں. پولیس نے ملبہ ڈال دیا اس پہ, وہ بھی میرٹ انکوائری ہونی چاہیے, وہ فیس کرے. بات ہے کہ وہ عالمگیر کوش میرے ساتھ تصویریں صرف نہیں ہیں, مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اظہر خان لغاری نون لیگ کا ہے اس کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, رئیس محبوب صاحب اس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہے, سی ایم جو ہے ڈاکو تو نہیں ہے نا سر, ان کے ساتھ ہے, ذاتی معاملات میں ڈی پی اوز کے ساتھ ہے, آئی جیز کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں. تو صرف ممتاز چانگ کو نشانہ کیوں؟ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی ہے. فیک آئی ڈی جو استعمال ہو رہی ہے اس کے تھرو جو گند انہوں نے بکنا ہوتا ہے وہ بک رہے ہیں. کوئی ایسی بات, ہم کہتے ہیں کہ جو ڈاکوؤں کا سہولت کار ہے وہ بھی ڈاکو ہے, جو اس میں ملوث ہے, ہاں جو اس میں ملوث ہے, جو ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے, وہ تمام لوگ اس کرائم میں شامل ہیں, ان کو سزا ملنی. اللہ یار لولائی کو جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا. آپ کے خلاف پوسٹ لگتی ہے جی سوشل میڈیا پہ کہ آپ کے گن مین ہیں اللہ یار لولائی, 2023 میں پولیس مقابلے مارے گئے ہیں جی. تو اس کے بعد پولیس نے انکاؤنٹر کیا جی. اس کے بعد جو آپ کے بھائی کے ساتھ ملازم تھے اسٹار کے ساتھ, اس کے جو بھائی ہیں ان کا نام ہے سر گل حسن لولائی, اور اس کے بھائی جو ہے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے پولیس پر حملے کیے, پولیس کے 6 اہلکار زخمی ہوئے. پھر جب پولیس نے ان کے گھر گرائے, ان پہ دباؤ ڈالا, تو وہ یہ علاقہ چھوڑ کے آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں جی, آپ کے بھائی کے ملازم تھے, وہ اندھڑ گینگ کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے, اور آج بھی وہ اندھڑ گینگ کے ساتھ شامل ہیں. اس میں صداقت ہے؟ گن مین تھا آپ کا, ڈکیٹی کے دوران قتل ہوا. بات ہے کہ یہ وہاں کے رہائشی ہیں, چاہے وہ اندھڑ گینگ ہے, چاہے لولائی گینگ ہے, چاہے کوئی گینگ ہے, ہیں تو کچے کے رہائشی. ہمارے گھر سے کوئی تقریباً 1 کلومیٹر پہ ان کے گھر ہیں. آپ کے بھائی کے ملازم بھی تھے وہ؟ بات میں پوری کر رہا ہوں. ٹھیک سر. دیکھیں, یہ اتنے زمیندار نہیں ہیں, غریب ہیں لوگ. ٹھیک ہے. یہ ہر کسی کے پاس ملازمت کرتے تھے, کسی کے پاس جانوروں کو چارہ ڈالنے والے تھے, کسی کے پاس یہ جو ہے فصلوں کو پانی دینے والے تھے, کہیں پہ کس طرح کی ملازمت, سب کے پاس, تمام برادریوں کے پاس انہوں نے کی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی یہ ملازم تھے. جب ایک ان کا وہ چور مارا گیا تو اس چور کے عوض میں ان کے 50 اور کے نام ڈالے گئے, ان کے بزرگوں کے, ان کے. پھر ظاہر ہے دونوں طرف سے ری ایکشن پولیس کی طرف سے بھی ہوا اور ان کی طرف سے ہوا. چوری کے مقدمے میں ان کے گھر گرا دیے گئے. وہ ڈاکو پہلے نہیں تھے,
اور اس سے پہلے کوئی اور ڈکیتی کا نہیں، مقدمہ بھی کوئی ڈکیت نہیں تھے، بلکہ یہ ڈاکوؤں کو سہولت دی گئی کہ ڈاکوؤں کو مزید اسٹرینتھ، بے گناہ لوگوں کو پھر انہوں نے ڈاکو بنایا. جب ان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آریں آپ ڈالو گے تو وہ ڈاکو بنیں گے. پھر وہ جا کے پھر انہوں نے ری ایکشن کیا، پھر انہوں نے پولیس کی شہادتیں بھی ہوئیں، اس میں چوریاں ڈکیتیاں بھی ہوئیں، سب چیزیں ہوئیں. مگر اس میں کیا آپ کے جو کرائم سے پہلے جب وہ لوگ یہاں پہ رہائش پذیر تھے، ملازمتیں کرتے تھے، کیا وہ ڈاکو تو نہیں تھے؟ اس ٹائم رکھنا جرم تو نہیں تھا؟ اگر اس کے بعد جب وہ کسی کرائم میں شامل ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر کسی سیاسی نے رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے یا کسی نے رکھا ہے، یہ تو ہے جرم. اس سے پہلے تو وہ وہاں کے عام شہری تھے. ہاں پیدائش وہاں کی، رہائشی وہاں کے، وہاں پہ ان کی زمینیں جائیدادیں ان کی وہاں پہ. تو اس میں تو کوئی جرم نہیں ہے کہ اس سے پہلے 10 سال پہلے اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، آج وہ اگر کسی کرائم میں ملوث ہے، کیا ہم 10 سال کی صفائی تو نہیں دے سکتے نا؟ پچھلی تو ہم دے سکتے ہیں، ہم اس کے آگے کی تو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے سر. آپ کے سر ایک مینیجر ہیں، ابھی شاید ابھی موجود ہیں یا نہیں موجودہ، انہوں نے حال ہی میں ایک یہ بھی الزام ہے آپ کے کہ ابھی جو یہ حسن گل صاحب اندر گینگ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، 2023 سے اب تک ان کی زمین لابارس پڑی ہوئی تھی، اور ابھی آپ کے ایک مینیجر ہیں، انہوں نے وہ ٹھیکے پہ لے لیا. کیا سچ ہے؟ کیا نام ہے اس کا نام ہے سر، ابھی میں آپ کو نام بتاتا ہوں اس کا، عبد القادر. دیکھیں، عبد القادر میرا سپورٹر ہے، ٹھیک ہے. میرے بھائی کے ساتھ دوستی ہے. عبد القادر سرکاری ملازم تھا. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے رشتہ دار جو ہے ماموں شاید، وہ آرمی میں کرنل ہے، اور اس کو بے گناہ انہی پولیس والوں نے دہشت گردی پولیس کے قتلوں میں اس کو ایف آئی آر میں ڈالا، گرفتار کیا، تشدد کیا اس عبد القادر کے اوپر، اور اسی میں وہ بے گناہ ثابت ہوا. اسی عبد القادر کی ایف آئی آر، جھوٹی ایف آئی آر ان پولیس والوں کے اوپر ہوئی. اس کے اوپر کیسے؟ آپ کا مینیجر نہیں ہے وہ؟ میرا مینیجر نہیں ہے، میں نے تو تعلق خود ہے. اپنی زمینیں، ٹھیک ہے، میں اس کو تسلیم، وہ میرا، مگر وہ تو شریف انسان ہے. ٹھیک. وہ اس کو اگر آپ نے اگر ایف آئی آر ڈالی تھی، تشدد کیا تھا، تو پھر ثابت کرتے. اسی میں وہ بے گناہ ثابت ہوا، اور جب بے گناہ ثابت ہوا، اسی کے جو جھوٹی ایف آئی آر تھی اس پہ ان پولیس والوں کی ایف آئی آر، پولیس والوں ایس ایچ اوز کے اوپر ہوئی. زمین لیے بس اس نے ٹھیکے؟ زمین نوٹس میں آپ کے؟ زمین میرے نوٹس میں نہیں ہے، میں نے تو خود اپنی زمین بھی ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. تو میری اگر کوئی بھی ٹھیکے پہ لیتا ہے تو پولیس کا کام ہے نا، پولیس کیوں کسی کو ٹھیکے پہ لینے دے رہی ہے، یا پولیس کیوں کاشت کسی کو کرنے دے رہی ہے. مگر عبد القادر کے اوپر یہ جو الزام ہے یہ بے بنیاد ہے. دیکھیں، اس آئی ڈی سے آپ بھائی جتنا بھی کہیں گے نا، اس آئی ڈی کو پورا جو رحیم یار خان کی 50 لاکھ کی آبادی ہے، جو شرفا ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. غلط ہے. یہ ایک جو ہے وہ اس کا جو ہے ڈسمس فرام سروس کا ری ایکشن ہے. اور ان کو یہاں اہمیت ہم نہیں دیتے. وہ اپنی اس سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں. تو پھر ایسے بندے کے منہ لگنا، ایسے بندے کو، ہاں، وہ آپ کے خلاف ذاتیات پہ اگر دیکھیں ان کے اندر جرت ہے تو اپنی پرسنل آئی ڈی سے لگائیں نا. نوید والا کی پرسنل آئی ڈی جس میں، اچھا، نوید والا نے لگائی ہے. نوید والا کی، پھر نوید والا کے اوپر عبد القادر کی ایف آئی آر ہے. ایف آئی آر اسی کو ہی آپ نے اگر گرفتار کیے، یہ ایسے تشدد کیا اس نے خود اس کے اوپر. اگر زمینیں لی ہیں تو پولیس کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ اگر کسی کرمنل کی زمین لے رہے ہو، کیوں لے رہے ہو، پولیس نہ لینے دے. پوچھیں. ٹھیک ہے سر، زمین کی بات ہو رہی ہے، بندے کا کیسے؟ ایک یہ بھی الزام ہے کہ کچے میں تمام جو لوگ ہیں وہ زمین بیچ رہے ہیں نا، تنگ ڈاکوں سے تنگ آ کے بھتہ دینا پڑتا ہے، زمین کاشت نہیں کر سکتے، ان کو ٹریکٹر نہیں چلا سکتے. تو ممتاز چانگ صاحب جو ہے وہ مربوں کے حساب سے وہاں زمین خرید رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پولیس والے زمین ہزاروں ایکڑ خرید رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ممتاز چانگ صاحب جو ہیں وہ ہزاروں، وہ مربوں کے حساب سے 11 مربے انہوں نے ابھی 5 سال میں خریدے ہیں، اس نے اور ان کے بھائیوں نے. یہ سچ ہے؟ دیکھیں، ممتاز چانگ نے بالکل زمینیں ان کی خریدی ہیں جنہوں نے سب سے مہنگے ریٹ پہ بیچی ہیں. وہاں پہ ممتاز چانگ سب سے بہتر ریٹ دیتا ہے. علاقہ مسائل والا نا سر. ممتاز چانگ کاروباری بندہ ہے. ٹھیک ہے. اگر پیسہ کما رہا ہے تو اگر یہاں پہ
کوئی اور آ کے باہر کا بندہ زمین خرید سکتا ہے، تو کیا ممتاز چاند کو حق نہیں ہے اس ایریے میں ممتاز چاند زمین خریدے؟ کوئی ایک بندہ بھی بتائیں جس نے مجبوری میں وہاں بیچی ہو اور ممتاز چاند نے خریدی ہو، یا کسی کو کوئی دہشت پھیلی ہو اس نے بیچی ہو اور ممتاز چاند نے خریدی ہو، پھر ممتاز چاند اس کا جرم دار ہے۔ ممتاز چاند کے اگر ہمسائے اس کے آپ کے گھر کے ساتھ اگر بک رہی ہے، وہ اگر کوئی اور آ کے وہاں لے گا تو ممتاز چاند کا بھی حق ہے۔ آپ یہاں پہ شہر کے اندر پراپرٹی ہے، جو بہتر ریٹ دیتا ہے اسی کو زمین ملے گی نا۔ چاند صاحب، جو نوید والا صاحب کی جو آئی ڈی ہے اس سے جو پوسٹیں لگ رہی ہیں اس پر جو کہتے ہیں بہت مالدار ہیں، یہ سارا جو سہولت کاری کر کے پیسہ کما رہے ہیں، دولت ان کے پاس سب کچھ وہیں سے آ رہی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ آپ کے معاملات کچھ پرسنل نہیں ہوں گے، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پرسنل میں نے نہیں کرتا، میں اکثر لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ میری اگر ذات پہ بھی کوئی اتنی کی ہے نا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے۔ میری لڑائی اس لیول پہ بنتی نہیں ہے، سب انسپیکٹر ہیں ان وہ۔ کی کوئی لیول نہیں ہے۔ ویسے انسان ہم سب برابر ہیں، مگر ایک اللہ درجہ دیتا ہے سب کو۔ اللہ نے مجھے اگر عزت دی ہے تو ان کا فرض بنتا ہے، اور جو مجھ سے اوپر عزت ہے، جن کی میری ذمہ داری ہے، میں ان کی عزت کروں۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ایسٹس تو بتا دیے کہ میں کیسے بنا۔ میں نے میری 35 سال کی سٹرگل ہے، 17 سال میں نے محنت کر کے یہ اسٹیج حاصل کیے، در ٹھوکریں کھائی ہیں، مگر یہ ان کے پاس کون سی گیدڑ سینگی ہے؟ انہوں نے زمینیں بھی لے لیں، ایک 80,000 یا لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بندہ 1.5 لاکھ لے لیں۔ 1.5 لاکھ میں آج کل بچے اور گھر بھی آپ مشکل سے چلاتے ہیں، آپ کو خود بہتر اندازہ ہوگا، آپ نے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، اور ہمارے پاس بھی 1.5 لاکھ والے ملازم ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کہ کس صورتحال میں رہ رہے ہیں۔ یہ کہاں سے کوئی فارچونر گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کوئی ریوو گاڑیوں میں، کوئی سیوک گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کسی کا 10 مرلے کا مکان ہے ڈبل اسٹوری کروڑوں روپے کا، کسی کا جو ہے ایک کنال کا گھر ہے، کسی نے کچے میں زمینیں اپنے نام پہ لی ہوئی ہیں، کچھ نے بے نامی لی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو انوائٹ کروں گا، کیونکہ آپ زیادہ سوال وہاں سے لے کے آئیں، مجھے پتہ ہے آپ کی سب ان سے بات ہوئی ہوگی۔ آپ کچے کے اندر آئیں، نیوٹرل بندوں سے چیک کریں کہ کتنے بڑے کرپٹ تھے، ہماری ہسٹری سے سب سے بڑے کرپٹ۔ عام عوام سے بات کریں، میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کھروڑ ماچکا سے شروع کریں اور رحیم یار خان تک آ جائیں، صادقہ آباد تک۔ اگر آپ کو 80% لوگ 90% لوگ ان کے خلاف آپ کو آواز دیں تو میں سچا یا میں جھوٹا۔ ٹھیک بات۔ جہاں جہاں انہوں نے تھانے لگائیں کہ کتنی کرپشن کی ہے، دیکھیں ایک شو روم کہاں سے بنائے ہوئے ہیں، تیل کی ایجنسیاں انہوں نے کہاں سے بنائی۔ اگر ممکن ہے ان کے والد دادا سے، والد دادا کو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ بھی نہیں تھے۔ دیکھیں، میں نے محنت کی ہے، میرا والد بھی غریب تھا، میں نے محنت کی ہے، میری دنیا کے سامنے میں تب سے ٹیکس دیتا آ رہا ہوں۔ میں نے پاکستان میں بھی کام کیے ہیں، پاکستان سے باہر بھی کیے ہیں، کراچی سے لے کے گوادر سے لے کے میں نے اٹک تک پروجیکٹ کیے ہیں، میں نے بہت لوگوں کو روزگار دیا ہے، اسکلڈ بنایا ہے۔ میرا تو پتہ ہے میں نے کس محنت سے، انہوں نے کون سی محنت سے، انہوں نے تو ظلم کر کے لوگوں سے پیسہ لوٹا ہے، لوگوں کو زمینیں انہوں نے بکوا کے یہ کیا ہے۔ لوگوں کے میرے پاس ثبوت ہیں، تصویریں ہیں، جس انکوائریز ہمارے پاس پڑی ہیں، جن کے مکان انہوں نے بکوا کے انہوں نے رشوت لی ہے زمین دوران سروس۔ یہ ابھی 1 سال کی بات ہے، یہ صرف اتنا پیسہ کماتے تھے کہ اوپر کے افسران بھی خاموش رہتے تھے اور یہ وہاں تک پہنچا رہے ہوتے تھے۔ اور آج بھی صادقہ آباد میں آئیں، آپ کو پتہ چلے گا ان کے کتنے بے نامی، اس کا حساب کرنا چاہیے۔ صرف صادقہ آباد میں، ماچکا کے اندر، کوٹ سبزل کے اندر، باقی جگہوں پہ، رحیم یار خان کے اندر، اپنے نام پہ تو اتنا نہیں لے سکتے، اپنی فیملی اور دوست احباب کے ساتھ بزنس شروع کیے ہوئے ہیں، بہت سارے بزنس چل رہے ہیں، پورے وہاں کے تمام شہریوں کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا۔ ان سے بھی یہ سوال بنتا ہے، تو ان کا حساب کون کرے گا؟ تو یہ 1.5 لاکھ کی نوکری سے سیونگ تو نہیں ہو سکتی، تو یہ چیزیں کہاں سے بنی، یہ گھر کہاں سے بنی؟ وہ جواب تو دیں گے نہیں دیں گے کہ الگ ایشو، اس کا حساب کون کرے گا؟ ان کا حساب ایک تو عوام نے کیا، مجھے ووٹ دیا کہ ان کو شکست دی،
ایک تو یہ دیا کہ ان کے خلاف صرف بولنے والا ایک ہی بندہ ہے، وہ ممتاز چانگ ہے، اور دوسرا پورے ضلع میں ایک ہی بندہ ہے مجھے ایجنسی، نظر آتا ہے۔ ہاں کوئی بھی یہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، چند بندے انہوں نے سوشل میڈیا پہ بٹھائے ہوئے ہیں جو کردار کشی کرتے ہیں۔ اللہ جس کو عزت دے وہ اسی طرح ایوانوں میں آ جاتا ہے، اللہ جس کو عزت دے وہ کاروبار بھی اس کے پاس ہے، اس کے پاس عزت کا جو ہے وہ گھر بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، لوگوں میں معاشرے میں بھی عزت ہے۔ ان چند بندوں کے کردار خراب کرنے سے میرا کوئی کردار خراب نہیں ہوگا، بلکہ یہ خود ہی اللہ کے حکم سے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ مگر احتساب حکومت پنجاب کو چاہیے ایسی ان کالی بھیڑوں کو نکالیں اور اپنا نام بھی بہتر حکومت کرے اور معاشرے کو بھی ٹھیک کرے، اور آنے والے جو کل پولیس والے ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہو کہ یہ لوگ اگر اس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ان کا کو سزا یہ ہوگی۔